بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی۔ وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے۔ اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب۔ آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لیتے۔ شریعت نے رخصت دے دی۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی۔ تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے سنی۔